جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین، ہم ان تاریخی مقامات کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے جن کے ساتھ اسلامی تاریخ یا اسلامی تاریخ کا کوئی خاص باب وابستہ ہے. ان میں سے ترکی کے شہر استنبول میں ایک محل ہے جسے توپ کاپے محل کہتے ہیں. یہ توپ کاپے محل یہ اپنی تاریخی اہمیت اور اس کی اپنی ندرت اور افادیت کے اعتبار سے تاریخ اسلام میں اور دنیا کی جو مہذب اقوام کی تاریخ ہے اس میں خاص مقام رکھتا ہے. یہ محل باقاعدہ 1665 سے 1853 تک سلطنت عثمانیہ کے عثمانی سلاطین کی رہائش گاہ ہونے کا ایک شرف رکھتا ہے. اس محل کو انتہائی محنت کے ساتھ وہاں اس دور میں جو کہ استنبول کے فاتح سلطان محمد فاتح، جن کا اصل نام سلطان محمد تھا، استنبول کو فتح کرنے کی وجہ سے ان کا نام فاتح پڑا. تو یہ ان کا تعمیر کردہ وہ محل ہے جسے توپ کاپے محل کہا جاتا ہے. اس کا نام توپ کاپے اس لیے رکھا گیا کہ اس کے دروازوں پہ باقاعدہ توپیں نصب کی گئی تھیں، جس کی وجہ سے یہ توپ کاپے کے طور پہ معروف ہوا. اپنے زمانہ عروج میں جب خلافت عثمانیہ اپنی ایک شان و شوکت رکھتی تھی، تب اس محل کے اندر 4000 افراد کی رہائش کا نظم موجود تھا. سلطان محمد فاتح کا وزیر اعظم علیہ صبح گھر سے نکلتا اور باقاعدہ گھوڑے پر بیٹھ کر آیا صوفیہ میں نماز فجر ادا کرتا. پھر وہ وزیر اپنے سلطان کے خدمت میں، سلطان فاتح کی یا اپنے وقت کے سلطان کی خدمت میں حاضر ہوتا اور آ کر وہاں اس سے سلام کر کے پھر ملک کے جو معاملات اور ملک کے جو اہم وزارت سے متعلقہ یا وزارتوں کے متعلقہ افسران موجود ہوتے ان کے مسائل سنتا اور ان کے مسائل کو حل کرتا. اور اس دوران سلطان باقاعدہ اپنے خاص دیوان میں جالیوں کے پیچھے کھڑے ہو کر اپنے وزیر اعظم کی تمام ریاستی کارروائیوں کا بغور مشاہدہ کرتا، اور جہاں پر احکامات کو تبدیل کرنے کی ضرورت پیش آتی، سلطان اپنی اسی بالکونی میں جالی کے پیچھے سے نیا حکم سنا دیتا اور وزیر اعظم کے اس حکم کی اصلاح کر دیتا. تو یہ سلسلہ عرصہ دراز تک چلتا رہا. یہ چونکہ محل اس نوعیت کا تھا کہ اس میں فوجی افسران اور وزارت کے متعلقہ تمام عمائدین اور مذہبی طبقے سے تعلق رکھنے والے جو سلطنت عثمانیہ کے مفتیان اعظام اور شیخ الاسلام، وہ بھی اسی محل میں اقامت پذیر ہوتے اور ریاست کے تمام امور کو کتاب و سنت کی روشنی میں دیکھتے اور حکمرانوں کو سنت کے مطابق، شریعت کے مطابق مشوروں سے نوازتے تاکہ حکومت صراط مستقیم سے دائیں بائیں کہیں بھٹک نہ جائے. اس محل کی بنیاد 13ویں صدی عیسوی میں اس وقت رکھی گئی جب سلطان محمد فاتح موجود تھے. تو انہوں نے باقاعدہ اس کے کھنڈرات سے، پہلے محلات کے جو سلطنت عثمانیہ کے پہلے محلات موجود تھے ان کے کھنڈرات کو تلاش کیا، اور اس کی تلاش کرنے کے بعد باقاعدہ وہاں پہ توپ کاپے ایک نئے اور وسیع و عریض محل کی بنیاد رکھی. اب اس سلطنت ترکوں کا جو ایک طرز تعمیر ہے اور ترکوں کا اس معاملے میں خاص جو ایک تعمیری ذوق جس میں شاہانہ جاہ و جلال پایا جاتا تھا، اس سارے ذوق کو مد نظر رکھتے ہوئے اس محل کو مکمل کیا گیا. اس کے اندر ہر اس ضرورت کا خیال رکھا گیا جو کسی بھی ریاست کے جو مرکزی کمانڈ سسٹم ہے اس کے اندر اس کی ضرورت پیش آ سکتی ہے. اب اس سے ترک سلاطین کی اگر ذاتی زندگی کو ہم ایک سائڈ پہ رکھیں اور ان کا جو حکمت عملی، ان کی حکومت چلانے کی جو قابلیت ہے اس پر اگر ہم غور کریں تو یقیناً خلافت عثمانیہ یا عثمانی سلاطین ترک یہ بہترین حکمران اور نظام مملکت چلانے کے اندر انتہائی جہاں دیدہ لوگ تھے. انہوں نے جس طرح مشرق وسطیٰ کو فتح کیا اور 40 کے قریب ملکوں کے اوپر انہوں نے اپنی بیک وقت حکومت قائم کی، تو یہ ایک تاریخ کا انوکھا کارنامہ ہے جو کہ ان ترک سلاطین نے سر انجام دیا. لیکن سب سے بڑی جو کمال کی چیز ہے اس توپ کاپے محل کے اندر وہ نوادرات ہیں جن کا تعلق اسلامی تاریخ کے ساتھ ہے. بالخصوص
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہزاروں سال پہلے کے نوادرات بھی اسی توپ کاپے میوزیم کے اندر موجود ہیں۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا عمامہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا جو کہ قدیم تاریخ کا حصہ ہے، وہ بھی اسی توپ کاپے میوزیم میں محفوظ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ مبارک تلواریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک کے، داڑھی مبارک کے یہ چند بال بھی اسی توپ کاپے میوزیم کے اندر محفوظ ہیں۔ پھر اس کے بعد خلفائے راشدین کی وہ مبارک تلواریں بھی اسی توپ کاپے میوزیم میں موجود ہیں، جن سے انہوں نے احیاء اسلام کا کام لیا اور فتنوں کا قلع کما کیا۔ یہاں پہ ایک بات سمجھنے کی ہے کہ انہوں نے جس طرح ترکوں نے توپ کاپے محل میں یا دیگر مقامات پہ ان نوادرات کو جمع کیا، یا جیسا کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا جو مصحف عثمانی ہے، اس کو جس کا کچھ حصہ تاشقند کے اندر موجود ہے اور کچھ حصہ اسی ترکی کے اندر موجود ہے، اب انہوں نے کس طرح ان نوادرات کو محفوظ کیا؟ جبکہ اسلام کی تاریخ کا آغاز سرزمین عرب سے ہوا، جہاں کا ذرہ ذرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت پانے کی وجہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے آنے والی امت کی آنکھوں کے سرمہ کی حیثیت رکھتا تھا، اور وہ جگہیں جہاں پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن جگہوں کی نسبت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا یا چلنا، ان میں سے ایک ایک چیز اس قابل تھی کہ اسے تاریخ ہی نہیں بلکہ حقیقتاً اس کو محفوظ کیا جاتا، تاکہ صبح قیامت تک آنے والی نسل انسانی اور بالخصوص امت مسلمہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زندگی کا جو ہے وہ چشم بینا سے ان جگہوں کو دیکھ کر، اس تاریخ کو دیکھ کر اپنا تصور کر سکتی کہ وہ زندگی کیسی تھی اور وہ لوگ کیسے مبارک لوگ تھے۔ لیکن عربوں نے اپنے ایک خاص مزاج کے ذوق توحید کے ساتھ جس طرح اسلامی تاریخ کو جزیرہ عرب سے مٹایا، مسخ کیا، یہ تاریخ کا بہت المناک باب ہے۔ اس پر شورش کاشمیری نے اپنی کتاب شب جائے من بودم، اس کے اندر بڑے دردمندانہ انداز میں اس پر تفصیل سے روشنی ڈالی۔ اس معاملے میں ترک قوم پوری امت مسلمہ کی طرف سے خراج تحسین کی مستحق ہے، کہ انہوں نے وہ تمام نوادرات، تاریخ کے وہ تمام اہم امور اور چیزیں جن کے اوپر ہمیں فخر ہے یا جن چیزوں کے ساتھ ہماری تاریخ جڑی ہوئی ہے، انہوں نے حق الوسع ان کو محفوظ کرنے کی کوشش کی۔ اور یہ ایسا کارنامہ ہے جو کہ تاریخ کے اندر دیگر مذاہب اور دیگر اقوام میں بھی ہمیں ڈھونڈے سے اس کی مثل نہیں ملتی۔ تو توپ کاپے میوزیم محل جو کہ پہلے باضابطہ محل تھا، لیکن جب دولمہ باغیچہ محل جو کہ اس استنبول کو اس حصے میں جو یورپین حصے میں واقع استنبول ہے، اس کے اندر جب یورپی طرز کا وہ محل بنا دیا گیا تو پھر اس محل کی افادیت ختم ہو گئی۔ اس سلطان نے ادھر ہی بہنا شروع کر دیا، بالخصوص سلطان عبد المجید اول نے جب اس دولمہ باغیچہ محل کے اندر اپنی رہائش گاہ کو منتقل کر لیا، تو تب یہ محل بظاہر اجڑ گیا، ویران ہوا۔ اور جب پھر کمال اتاترک نے ایک جدید ترکی کی بنیاد رکھی اور خلافت کے باضابطہ خاتمے کا اعلان کیا، اس وقت اس نے اس محل کو جو کہ توپ کاپے محل ہے، اس کو باقاعدہ میوزیم کی شکل دے کر اسے ایک عجائب گھر بنا دیا۔ 1924 کے اندر سرکاری طور پہ اس کو عجائب گھر بنا دیا گیا، اور اب بھی عوام اور خواص کے لیے بحیثیت عجائب گھر وہ موجود ہے، جہاں پہ ترک سلاطین کے جو تاریخ اسلام کے پہلے کی جو وہ چیزیں ہیں، وہ نوادرات ہیں، وہ بھی محفوظ ہیں، اور ترک سلاطین کا اپنا لباس، جنگی سامان، ہتھیار وہ بھی وہاں نمائش کے لیے رکھے ہیں، جو مسلمانوں کے شاندار ماضی کے بارے میں خبر دیتے ہیں اور آنے والی نسل کو بتاتے ہیں کہ جب مسلمان دنیا پہ حکمران تھے تو ان کی ایک ایک چیز سے ایک جاہ و جلال ٹپکتا تھا، شان و شوکت ٹپکتی تھی۔ لیکن چونکہ اب ہم تاریخ کے اس بدترین دور سے گزر رہے ہیں جہاں پر تاریخ بھی ہم سے مذاق کر رہی ہے، اور ہم جمہوریتوں میں اور ٹکڑیوں میں بٹ کر اپنی سرحدوں کے اندر وہ قید ان پرندوں کی طرح ہیں جو اپنے اپنے پنجروں پہ بڑے نازاں اور بڑے فخر سے رہ رہے ہوتے ہیں۔ ہم بحیثیت امت جو تصور
موجود تھا ہمارے اندر، اس تصور کو بہت سازش کے ساتھ ہم سے ختم کر دیا گیا۔ آج یہ عمارتیں، یہ چیزیں ہمیں اس عہد ماضی کی یاد دلاتی ہیں کہ جس میں ہم مسلمان بحیثیت قوم تھے اور قومی حیثیت سے ہماری ایک اپنی تاریخ تھی اور ہم اپنی تاریخ کو محفوظ کرنا فخر سمجھا کرتے تھے۔ تو یہ توپ کاپے محل ترکی کی یعنی تمام اہم جگہوں میں سے سب سے اہم ترین جگہ ہے کہ جس کی نسبت، جس میں پڑے ہوئے ان نوادرات کی وجہ سے اس کی عزت میں اور زیادہ اضافہ ہوتا ہے، بالخصوص وہ نوادرات جن کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ہے۔ جس کمرے میں وہ محفوظ ہیں، اس کمرے کے تقدس کا بھی یہ عالم ہے کہ وہاں پر بھی بادشاہ وقت بھی سال میں ایک بار 25 رمضان مبارک ہی کو جا سکتا ہے، ویسے ہر ایک کا جانا تو وہاں بہت ناممکن ہے کہ ہر ایک ہمہ وقت وہاں پہ چلا جائے۔ اس کمرے کے تقدس کو، اس کی عزت کو محفوظ کرنے کے لیے وہاں پہ ہر طرح کا داخلہ ممنوع ہے۔ صرف حاکم وقت بھی اور عوام بھی 25 رمضان مبارک کو جاتے ہیں اور ان نوادرات مبارکہ کی زیارت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو ان مبارک چیزوں کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن کی نسبت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے یا حضرات خلفائے راشدین سے ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔